ابلیس کی مجلس شورا کا دوسرا پارٹ حاضر خدمت ہے، اس میں بھی 16 اشعار ہیں۔ یہاں پہلے مشیر کی بات جاری ہے جو کہتا ہے کہ کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ نظام ملوکیت کا انحصار بادشاہ یا کسی فرد کے وجود پر نہیں ہے، بلکہ اس کی اصلیت امیری یا شاہی رویہ پر ہے۔ اگر ہم ملوکیت یا بادشاہت کی روح کو جمہوریت کے پردہ میں پوشیدہ کر دیں تو ہمارا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، یعنی اگر یہی امیری یا شاہی رویہ اگر ہم جمہوری نظام میں پیدا کرتے تو منتخب شدہ ارکان وہی کچھ کریں گے جو کچھ سلطانی نظام میں ہوتا ہے۔ The true nature of the system of imperialism lies elsewhere. It depends not on the existence of an individual leader or king. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہی سلطان، غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ چاہے وہ منتخب قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ ہو یا کسی بادشاہ کا طرز حکومت، دونوں کا مطمع نظر دوسروں کی محنت کو لوٹنا ہی ہے۔ اس لیے پرویز کا دربار اور پارلیمان کا کاروبار دونوں یکساں ہیں۔ ملوکیت میں عوام فرد واحد کے غلام ہوتے ہیں اور جمہوریت میں چند با اثر افراد خاندان مبعوث بن کر یہی کام کرتے اور اقتدار ان کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ ایسی اسکیمیں متعارف کروائی جاتی ہیں کہ عوام غلامی کی لعنت میں ساری زندگی انہی پندوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ Be it a national assembly or the court of Parvez, whoever cast a covetous eye on others' harvest is a king. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریک تر۔ تجھے میری بات میں شک ہے تو مغرب کے جمہوری نظام کے دستور کا مطالعہ کر کے دیکھ لے۔ تجھے اس کا ظاہر تو بڑا چمکدار نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر جو روح کار فرما ہے وہ دنیا کے ظالم ترین بادشاہ یا فاتح چنگیز سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اس نظام میں منتخب شدہ ارکان حکومت اپنے منتخب کرنے والوں پر وہ قہر ڈھاتے کہ یہ چیز چنگیزیت کو بھی بلا دیتی ہے۔ Have you not observed the democratic system of the West? With a brilliant exterior, its interior is darker than Genghis. اس بات پر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ روح سلطانی رہے تو پھر کیا اضطراب ہے، مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب۔ جمہوری نظام کی وضاحت سن کر حکومت شیطان کا تیسرا مشیر کہتا ہے کہ اگر جمہوری نظام شاہی نظام سے پتھر اور چنگیز کی بربریت سے زیادہ سیاہ ہے تو ہمیں بے چین ہونے کی واقعی ضرورت نہیں، لیکن ایک یہودی کارل مارکس نے دنیا کو اشتراکی یا کمیونسٹ نظام دے کر ہمارے خلاف جو شرارت کی ہے، اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ No cause for anxiety then, if the spirit of imperialism be preserved. But what countermeasure to the mischief wrought by that Jew have you? وہ کلیم بے تجلا، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ کلیم بے تجلا یعنی کارل مارکس کو طور سینہ پر اللہ کا جلوہ تو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ حضرت عیسیٰ کی طرح مسلوب ہوا، لیکن دونوں کی طرح وہ ناداروں بے قصوں کو شاہی اور جمہوری نظام کے ظلم و جبر سے بچا کر خود ان کو حکمران بننے کا طریقہ بتاتا ہے۔ یہ یہودی پیغمبر تو نہیں، مگر توریت اور انجیل کی طرح ایک کتاب ضرور رکھتا ہے۔ کارل مارکس کی کتاب کیپٹل داس کی طرف اشارہ ہے، جسے مزدور اور کسان طبقہ میں مذہبی کتاب کی طرح عزت دی جاتی ہے۔ That Moses without light, that Jesus without the cross, no prophet is he, yet with him a book he carries. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب۔ اس ابلیسی نظام کا انکار کرنے والے یہودی کی نگاہ نے ملوکیت اور جمہوریت پر بڑے بڑے پردوں کو جلا کر اصل خرابیوں کو عیاں کر دیا، اور اپنی طرف سے ایک نیا نظام حیات دے کر مشرق و مغرب کے ستائے ہوئے فاقہ کش مزدوروں اور پسے طبقات کو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اس طرح زندہ کر دیا ہے جیسے قیامت کے روز مردے جاگ اٹھیں گے۔ ان طبقات کی زندگیاں ملوکیت اور جمہوری نظام میں مردوں کی طرح تھی، مگر اب ان میں زندہ رہنے اور ظالموں سے نپٹنے کا شعور پیدا ہو گیا ہے اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں۔ I can hardly explain what significance does the infidel penetrating visions possess. It is, methinks, the day of reckoning for the people of the East and the West. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب۔ اس شعر میں اس عظیم اشتراکی انقلاب کی طرف اشارہ ہے جس میں عوام نے لینن کی قیادت میں اکٹھے ہو کر روس کے شہنشاہ زار روس کا تختہ الٹ دیا، حکمرانوں کو قتل کر دیا اور بڑے بڑے جاگیرداروں اور وڈیروں کی زمینیں چھین لی۔
کارخانوں کے مالکوں کو ان کے کارخانوں سے بے دخل کر کے ان پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور سارے ذرائع معیشت کو مزدوروں اور کسانوں کی پناہی حکومت کے قبضہ میں کر دیا تھا۔ شیطان کا مشیر اسے عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والا فساد کہتا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے غلام ہوتے ہوئے ایسے اقدامات کیے کہ ان کے مالک تہس نہس ہو کر رہ گئے۔ No greater corruption of human nature than this would be. Slaves have broken asunder the ropes of master's tent. اس پر چوتھا مشیر کہتا ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب۔ چوتھا مشیر تیسرے مشیر کی پریشانی اور بے قراری دیکھ کر کہتا ہے کہ اشتراکی نظام سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے اٹلی میں ایک شخص بنام میسولینی پیدا کر دیا ہے۔ وہ اٹلی جو کبھی عظیم رومن سلطنت کا مرکز تھا، اب وہاں میسولینی موجود ہے، جس نے قدیم رومن ہیرو سیزر کی اولاد کو یعنی اہل اطالیہ کو یہ خواب دکھایا ہے کہ میرے دیے کے فاشسٹ نظام کے ذریعے ہم پھر رومن قدیم سلطنت کی سی وسعت اور عروج حاصل کر لیں گے۔ Watch its counteraction in the palaces of imperial Rome. Again did we inspire in the descendant of Caesar the dream of Caesar. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بلد چوں صنوبر، گاہ نالت چوں رباب۔ بحر روم کی موجوں پر میسولینی کا عظیم بحری بیڑا افریقی ممالک پر اپنی حاکمیت قائم کرنے کے لیے مصروف کار ہے، اور میسولینی اپنی قوم کے سامنے اپنی ولولہ گیز تقریروں کے ذریعے کبھی ان کو صنوبر کے درخت کی مانند بلند حوصلہ عطا کر کے کھڑا کر دیتا، اور کبھی ان کو رباب کی مانند کھوئی ہوئی عظمت پر نالا و گریا سے اسے بحال کرنے کا ولولہ پیدا کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ Who is coiled around the waves of Mediterranean that now expand like a pine and then waves like a rebeck. اس پہ تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں، جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ چوتھے مشیر کی رائے سن کر تیسرا مشیر کہتا ہے کہ میں تو اس کی سیاست و فراست کو نہیں مانتا، کیونکہ اس نے فرنگی سیاست کو بے نقاب کر کے اشتراکیت کو نقصان پہنچانے کے بجائے اس کی ترقی کا راستہ کھول دیا ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب مغربی اقوام نے اس کے مشرقی افریقہ کے ایڈونچر کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو اس نے بھی لگی لپٹی رکھے بغیر کہہ دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خون ریزیاں کی اور ملک لوٹے ہے، اگر میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے۔ Little do I recognize him to be a man of far-sighted wisdom, a fool who has thus European politics exposed. اس موقع پر پانچواں مشیر ابلیس کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے تیرے سوز نفس سے کار عالم استوار، تو نے جب چاہا کیا ہر پرتگی کو آشکار۔ تیسرے مشیر کی باتیں سن کر پانچواں مشیر کھڑا ہوتا ہے اور ابلیس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے آقا، تیری سانس کی گرمی سے دنیا کا کاروبار چل رہا ہے، اگر لوگوں تک تیری حرارت نہ پہنچی ہوتی تو یہ ہنگامے سرد ہو چکے ہوتے۔ تو نے ہی آدم کو جنت سے نکلوایا اور یہاں بھی تیری ہی تعلیم جاری و ساری ہے، اور تو پوشیدہ باتیں بھی جانتا ہے، اس لیے ہمیں بتا کہ اس اشتراکی نظام سے ابلیسی نظام کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ Oh you, the fire of whose breath lends stability to the world process. Whenever you wished, everything hidden presently did you reveal. آپ و گل تیری حرارت سے جہانے سوز و ساز، ابلائے جنت تیری تعلیم سے دانائے کار۔ اے آقا، یہ دنیا تو اصل کے لحاظ سے بالکل ٹھنڈی ہے، کیونکہ مٹی اور پانی سے مرکب ہے، اس میں جو کچھ سوز و ساز ہے سب تیری ہی حرارت کا عطا کردہ ہے۔ تو نے ہی بنی آدم کو برادر کشی، غارت گری اور قتل و خون کا سبق سکھایا، اور آدم جو جنت کا مقی تھا تیری ہی بدولت شجر ممنوعہ کا پھل کھانے کے بعد قیامت تک جنت کی زندگی سے نکال باہر کیا گیا۔ It is your fire that has transformed dead earth and water into a world of beauty and endeavor. Inspired by your instructions, the fool of paradise turns a seer. تجھ سے بڑھ کر فطرت آدم کا وہ محرم نہیں، سادہ دل بندوں میں جو مشہور ہے پروردگار۔ اے میرے آقا، وہ ہستی بھی جسے بیوقوف بندے پروردگار سمجھتے ہیں تجھ سے بڑھ کر بنی آدم کی فطرت اور ان کی افتاد طبع سے واقف نہیں۔ یہ تیری آدمی کی طرف فطرت کو جاننے کا ہی نتیجہ تھا کہ تو اسے بہلا پھسلا کر اپنی باتوں میں لے آیا اور اسے وہ کھانے پر مجبور کیا جس کی اسے کھانے کی ممانعت تھی، اور اس طرح تو نے اسے جنت سے نکلوا دیا۔ More closely familiar with man's nature than you is not he, who among the simpletons is known as God the Sustainer. کام تھا جن کا فقط تقدیس و تسبیح و طواف،
तेरी गैरत से अब तक सरनिगू और शर्मसार बनी आदम की तो तेरे सामने हैसियत ही क्या है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी जो इस कदर मुहतरम व मुकर्रम थे, हर वक्त खुदा की हम्दो सना और उसके अर्श का तवाफ करते रहते थे, तेरी गैरत के सामने क़यामत तक सरनिगू और शर्मिंदा रहेंगे, क्योंकि वो तो एक ही जुमला सुनकर खामोश हो गए। लेकिन तूने जन्नत से खरूज गवारा कर लिया, मगर अपनी बात पर अड़ा रहा। खुदा की नाराजगी मोल ले ली, मगर एक कमजोर खाकी मखलूक को सजदा ना किया। Those whose business was confined to sanctifying, singing hymns and going around, your sense of self-respect has out them to shame forever, with their head hanging low. अगरचे हैं तेरे मुरीद अफरंग के साहर तमाम, अब मुझे उनकी फरासत पर नहीं है एतबार। ऐ मेरे आका, अगरचे यूरोप के सारे जादूगर जो अपने सियासी जादू और चालबाजियों से दुनिया की कौमों को गुलाम बनाए हुए हैं, जैसे कि ग्लैडस्टोन, बिस्मार्क, ट्रूमैन और चर्चिल, तुझे अपना मुर्शिद मानते और अपने अफकार व अमाल में तेरे ही इशारे पर चलते हैं, मगर अब मुझे उनकी दूरंदेशी और मामलात को समझने की अहलियत पर शक होने लगा है। इस बिना पर कहीं ऐसा ना हो कि नीति निज़ाम शिकस्त खा जाए। Though the wizards of Europe all are displeased to you, no longer have I faith in their sexity left. वो यहूदी फितनागर, वो रूह मज़दिक का बरोज, हर कबा होने को है उसके जुनून से तार तार। 5वीं सदी ईस्वी में ईरान में मज़दिक ने जो निज़ाम दिया था, अब वो कार्ल मार्क्स में हलूल करके इश्तराकियत का फितना पैदा कर रहा है, जिससे मलूकियत, जमहूरियत और आमरियत सब निज़ाम पाश पाश हो जाएंगे। इश्तराकियत मजदूरों के अंदर इनकलाब का इस कदर शदीद जज्बा पैदा कर रही है कि वो अनकरीब तमाम बादशाहों, नवाबों, जगीरदारों और सरमायादारों की कबाओं को तार तार कर देंगे, बल्कि उनके वजूद को खाक में मिला देंगे। That Jew, that mischief maker, that reincarnation of Mazdik, each tunic is about to torn to shred by his fanatism. हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।